کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا. اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب حنفیت صحیح ہے, کیا تم حنفیت کو قبول کر لو گے؟ تم اہل حدیث کے مسلک لامذہب ٹولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤ گے؟ دونوں نے قسم کھائی. فوراً اس نے دامن پکڑ لیا اور کہا کمبخت امام کی بات مانے تو ہم مقلد, اس معراج شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد. تو یہی تو ہے تقلید. تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے, اسی کا نام تو تقلید ہے. ایک کی نہیں مانتے, سینکڑوں کی ماننا پڑے گا. دھوکہ دیتے ہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ پوچھتے ہیں بھئی تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں, وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بڑا ہے. کہے گا کہ میں محمدی ہوں, تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسلک پر کیوں چلتے ہو, ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے, آقا کا طریقہ حدیث میں ہے, تو آپ اس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کریں, حدیث پر عمل نہ کریں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا, ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ نکالا, اجتہاد کر کر قیاس کر کر, کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو, تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی حنفی کہتا ہے, حنفی محمدی ملک ہی میں ہے, اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں, کوئی الگ مسلک نہیں, بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے, کیا مطلب ہے؟ دونوں معنی صحیح ہیں, یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے, آپ کی تقلید کرتا ہے, تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے. سینکڑوں افراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں, پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ ان کو پوچھو. امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا, بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا, امام ترمذی نے ترمذی کو لکھا, کتابیں بعد میں لکھی گئی. ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑھا کرتے تھے؟ بتایا کر. تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسلک تھا, امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھی؟ وہی حدیثیں تھی جو منتشر تھی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. وہی حدیثیں جو منتشر تھی, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا, امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جمع کیا, امام نسائی نے جمع کیا. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے, اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں, جو مسائل منتشر تھے ان مسائل کو یکجا کیا. ارے ان کمبختوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا, کتنی جو ہے طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا, اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ کرام کے مشورے سے, اجماع سے مرتب ہوا. ان کمبختوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی, دھوکے میں نہ آؤ. جب تک تو داڑھی مڈاتا رہے, جب تک تو شراب پیتا رہے, اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے, اور جب تک تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے, اور جب تک کیرم بورڈ کھیلتا رہے, انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھتا رہے, کبھی یہ لامذہب ٹولے کا کوئی فرد آ کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو, داڑھی مڈا کر جرم کر رہے ہو, بلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو, گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو. یہ کرتا کیا ہے؟ تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے, تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب توا گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایک شیطان کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہے, اور تجارت کے اندر بددیانتی کروانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, علماء میں لڑانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے شیطان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس کی خاص صفت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں, جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں. اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے. آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا, مکے میں. دین کہاں سے پھیلا؟ مدینے سے.
چلو دیکھیں مکے میں رفع یدین ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رفع یدین ہو رہا ہے، آمین زور سے ہو رہی ہے، اور مدینے میں رفع یدین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے۔ تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکے میں اور مدینے میں رفع یدین بھی کر رہے ہیں، آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں۔ مکے کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دین کو مانتے ہو؟ ذہن خراب کیا جا رہا ہے، کیسٹ لگائی جاتی ہے، دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں، یہ رفع یدین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے۔ میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکے میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا۔ اس کی دلیل یہ آج بھی حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور ان کم وقتوں کا جنازہ، ان کی ہر عادت، ان کی ہر خصلت نرالی ہے، اور امت مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نام کا بیر ہے، دشمنی ہے ائمہ سے، محدثوں سے، فقہاء سے۔ اس کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت والی اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس جو ہے ثنا کو پڑھا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے، یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور جہری پڑھا کرتے ہیں۔ ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع یدین کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لامذہب ٹولے سے ان کا تعلق ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس کے اندر امام سورہ فاتحہ زور سے کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے؟ کیوں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ احناف کو چھوڑ کر، حنفیوں کو چھوڑ کر رفع یدین اور مسلکوں میں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا اور مسلکوں میں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافعی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، حنبلی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو برا نہیں کرتا، ہم اگر باندھے ہمارے خلاف الزامات کی بوجھاڑ کیوں کرتے ہو؟ فرق ہے شافعی کے رفع یدین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باندھنے میں، اور تجھ جیسے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں، رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے، سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایتوں کو سامنے رکھا۔ ان کے نزدیک راجح وہ روایتیں تھی کہ رفع یدین کیا جائے، اجتہاد کی بنیاد پر۔ وہ لائسنس ہولڈر ہیں، اس لائسنس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد جو ہے خطا بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا ہے، یعنی مسئلہ صحیح بھی اس سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک اجتہاد کا اور ایک صحیح مسئلے کا دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر خطا ہو جائے اجتہاد کا ثواب تو گیا نہیں، اجتہاد کا ثواب ملے گا اس کو۔ انہوں نے رفع یدین کو اجتہاد کی بنیاد پر نکالا ہے، اور تو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے، تجھے اجتہاد کا حق نہیں تھا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روڈ پر دوڑائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے، اگر لائسنس ہولڈر ہو حکومت اس کی ضمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو ادا کرے گی، کیوں؟ یہ لائسنس ہولڈر ہے۔ لیکن اگر لائسنس نہ لے کوئی آدمی RTO سے اور گاڑی کو چلائے، صحیح چلائے، کسی کو دھکا نہ دے، لیکن اگر ٹریفک والے پکڑے اور RTO والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے، ہاں لائسنس والے کے مقابلے میں اگرچہ تو زیادہ صحیح چلاتا ہے، کسی کو تو نے زخمی نہیں کیا، لیکن تجھے حق نہیں تھا چلانے کا۔ ارے اس ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد سے پوچھو اجتہاد کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ رفع یدین اگر تم نے لیا ہے امام شافعی کے خانے سے چرایا ہے، امام مالک کے خانے سے چرایا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چرایا ہے، یہ مذہبوں سے چرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے۔ ڈاکٹر اگر سرجری کرے، آپریشن کرے، پیشنٹ مر بھی جائے گا تو پھر ہاسپٹل کی فیس بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیس بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر بیڈ چارج بھی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ لائسنس ہولڈر ہے۔ اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو جائے، اچھا ہونے کے باوجود اسے قید میں ڈالا جائے گا، اسے جرمانہ لگایا جائے گا، یہ اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا، بغیر لائسنس کے 2 ویلر نہیں چلا سکتا، بغیر لائسنس کے کباب گوشت کی دکان فوڈ ڈپارٹمنٹ
نیٹ نہیں کھول سکتا. ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استنباط کرے, حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرے, اور استنباط کر کر علماء کو گالیاں دے, ائمہ کرام کو گالیاں دے؟ یہ حق تجھے کہاں سے مل گئے؟ مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے, مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا پہ کر علماء دیوبند علماء